آپ اور لشکروں کی تعداد۔ اب غزوہ احد بھی ایک جنگ احد تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ پورا 1 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ہجرت نبوی کے تیسرے سال یعنی ہجرت کے تیسرے سال 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں، عید کا جو مہینہ ہوتا ہے نا اس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں، کفاران قریش پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار بنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے مگر مکے میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی خبر دی۔ جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینے کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ فرمایا۔ بزرگ صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے۔ اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، لہٰذا اب نام خدا لے کر میدان میں نکل پڑو۔ آپ اس جنگ میں 1000 کی فوج لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق بہانے سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی۔ آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کرام کو واپس لوٹا دیا۔ بیٹا جبل احد جو ہے یعنی پہاڑ کا نام ہے، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو۔ مدینہ منورہ کی جانب شمال ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر اور اونچائی 350 میٹر ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے۔ حدیث کے مطابق یہ جنتی پہاڑ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی کے دامن میں ایک روایت کے مطابق 17 شوال 3 ہجری کے مطابق 23 مارچ 625 عیسوی کو معرکہ احد پیش آیا۔ صحیح ہے، یعنی واقعہ احد پیش آیا، جنگ احد۔ لشکروں کا جب آمنا سامنا ہوا تو مشرکین جو شرک کرنے والے تھے بتوں کو پوجتے تھے 12 شوال کو ہی مدینہ شریف کے احد پہاڑ کے قریب اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن 14 شوال کو مدینے سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت احد پہاڑ پر پہنچے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی۔ صف بندی کے وقت آپ نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ جو ہوتا ہے نا، پہاڑ کے بیچ میں ایک تنگ سا راستہ ہوتا ہے جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا، ہماری شکست ہو یا فتح مگر تم لوگ اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ جنگ کا معرکہ پیش آیا۔ جب جنگ کا آغاز شروع ہوئی تو مسلمانوں نے بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کفار کو شکست دے دی اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اب وہ غلطی کیا تھی کہ تیر انداز جنہیں پہاڑی پر مقرر کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ ہم جیت چکے ہیں، فتح مل گئی ہے، تو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان کے سربراہ نے روکا لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب رکنے کا کیا فائدہ۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ درہ پہرہ داروں سے خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درے پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔
جنگ کا نقشہ بدلتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج فوراً پلٹ آئی اور اچانک اس زور کا حملہ کیا کہ پورا منظر تبدیل ہو گیا۔ جنگ احد کے کچھ واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود وہ ہوتا ہے بیٹا لوہے کا ہیلمٹ ٹائپ ہوتا ہے، وہ چہرے پہ پہنتے ہیں، کچھ ٹکڑے آپ کے مبارک چہرے میں چبھ گئے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے مبارک دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ میں نے آپ کو شب برات کے اوپر بتایا تھا نا کہ دانتوں کے کنارے شہید ہوئے، دانتوں کے، تو ہے نا، کل بتایا تھا نا۔ کافروں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم کی حفاظت فرمائی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کافر وہاں سے چلے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تلاش شروع کر دی، اور شہداء کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ اس غزوے میں شہداء کی تعداد 70 تھی، 70، جن میں سے 4 مہاجر اور 66 انصاری صحابہ کرام شامل تھے۔ 66 کہتے ہیں بیٹا 66 کو۔ ان تمام شہداء کو احد پہاڑ کے دامن میں ہی دفن کر دیا گیا۔ 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ اس جنگ میں 30 کافر بھی مارے گئے اور واقعہ رجی بھی پیش آیا۔ اس میں ہجرت کے 4تھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ اب واقعہ رجی کے بارے میں آپ سنیں، جنگ احد کا ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہجرت کے 4تھے سال، یہ ہجرت کے 3رے سال ہوئی تھی جنگ، اب ہجرت کے 4تھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ ازل وقارہ کے چند آدمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ قافلہ رجی کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے 8 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، جبکہ 2 کو کفار نے مکہ لے جا کر فروخت کر دیا۔ پھر اس کے بعد واقعہ بئر معونہ پیش آیا۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ بئر کہتے ہیں بیٹا کنویں کو۔ عامر بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نہ تو اس نے قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے چند منتخب صحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی خاطر آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں، یعنی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ جب یہ صحابہ مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ان کے قافلہ سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا۔ اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کر دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر ان صحابہ کرام علیہم الرضوان پر حملہ کر دیا۔ صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر جب یہ واقعہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ کو بہت شدید صدمہ ہوا۔ غزوہ بنو نذیر۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بئر معونہ سے واپسی پر 2 ایسے کافروں کو قتل کر دیا جنہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ دے چکے تھے۔ یہ سمجھے کہ انہوں نے بئر معونہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن بعد میں انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 کافروں کا خون بہا دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی بارے میں گفتگو کرنے پر آپ قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا معاہدہ انہی سے تھا۔ انہوں نے بظاہر بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر انہوں نے یہ چال چلی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام سے بٹھایا اور ایک شخص کو اوپر بھیجا کہ وہ اوپر سے ایک وزنی پتھر لا کر ان پر گرا دے تاکہ وہ سب کے سب شہید ہو جائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اس منصوبے کی خبر دے دی۔ آپ فوراً وہاں سے چپ چاپ اٹھے
اور صحابہ کرام کے ہمراہ واپس تشریف لے آئے اور مدینہ شریف تشریف لا کر یہودیوں کی اس سازش کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا۔ انصار اور مہاجرین سے مشورے کے بعد آپ نے ان یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ تم نے سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب 10 دن کے اندر مدینہ شریف سے نکل جاؤ۔ انہوں نے یہ بات سنی اور اس بات سے انکار کیا تو آپ لشکر لے کر نکلے اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ 15 دن تک رہا۔ اس دوران آپ نے قلعے کے آس پاس کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا تاکہ ان میں چھپ کر یہودی نقصان نہ پہنچائیں۔ تنگ آ کر وہ یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے۔ آپ نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی اور سوائے 2 افراد کے جو مسلمان ہو گئے تھے، بنو نذیر کے تمام یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینے سے نکلے، اور کچھ تو خیبر میں جبکہ کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ شہر مدینہ سے کافی دور قبیلہ خزاع کا ایک خاندان بنو مصطلق آباد تھا۔ ماہ شعبان سن 5 ہجری میں اس قبیلے کے سردار نے مدینہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ آپ لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کا سردار ڈر کر بھاگ گیا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مقابلہ کوشش کی، مگر جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تو 10 کافر مارے گئے۔ ایک مسلمان نے جام شہادت نوش کی، جبکہ کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسی غزوے میں قیدیوں کے ساتھ ام المومنین جویریہ بنت حارث بھی تھیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، یعنی ان سے شادی کی، اور مسلمانوں نے اس خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس غزوے سے جب آپ واپس آنے لگے تو ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سبب پیچھے رہ گئیں، بعد میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مل گئیں۔ اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگائے۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کا بیان کیا اور منافقین کے بہتانوں کو جھوٹ قرار دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اوکے۔